تیسرا باب ہم نے شروع کیا تھا اسماء عاملہ کے عمل کے بیان میں، اور اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہم نے پڑھی اسماء شرطیہ بمعنی ان، یہ 9 ہیں: منما، اینا، متا، ایون، انا، ازما، حیثما، مہما۔ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ ان کی طرح دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ دوسری قسم اسماء افعال بمعنی ماضی، یہ 3 ہیں: ہیہات، شتان، سرعان۔ یہ ما بعد اسم کو فاعلیت کی بنا پر رفع دیتے ہیں، جیسے ہیہات یوم العید ای بعودہ، ہیہات بمعنی بعودہ ہے۔ تیسری قسم اسماء افعال بمعنی امر حاضر، جیسے رویدہ، بلہا، حیہنا علیک، دونکہا۔ یہ ما بعد اسم کو مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں، مفعولیت کی بنا پر نصب دیتے ہیں، جیسے رویدہ زیدن یعنی امہل ہو، یعنی امہل ہو۔ رویدہ بمعنی امہل، رویدہ بمعنی امہل ہے، رویدہ بمعنی امہل ہے۔ چوتھی قسم ہم نے پڑھی تھی اس میں فاعل فعل معروف سے بنتا ہے، فعل معروف والا عمل کرتا ہے، یعنی اگر فعل لازم سے ہو تو فاعل کو رفع 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، اور اگر فعل متعدی سے ہو تو فاعل کو رفع 7 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ تو اس میں فاعل کے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ الف لام بمعنی الذی ہوگا یا نہیں۔ اگر الف لام بمعنی الذی ہے تو اس کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے، اس کے لیے زمانہ شرط نہیں ہے۔ اگر الف لام بمعنی الذی نہیں تو پھر اس کے لیے 2 شرطیں ہیں: حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو۔ تو اس میں فاعل بمعنی حال یا استقبال فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس اعتماد ہو، اس کا اعتماد ہو کسی ایک لفظ پر جو اس سے پہلے ہو، اور وہ 6 چیزیں ہیں: یا وہ مبتدا ہوگا، یا موصوف یا موصول پر، یا ذوالحال پر، یا حمزہ استفہام پر، یا حرف نفی پر۔ ان تمام کی مثالیں ترکیبیں سب گزر چکی ہیں۔ اور پنجم اس میں مفعول بمعنی حال و استقبال، 5ویں قسم ہے اس میں مفعول بمعنی حال و استقبال۔ اس میں مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے، اس میں مفعول فعل مجہول سے بنتا ہے۔ تو فعل مجہول کیا کرتا ہے؟ نائب فاعل کو رفع اور باقی چیزوں کو نصب دیتا ہے، نائب فاعل کو رفع اور باقی چیزوں کو نصب دیتا ہے۔ تو اسی طرح اس میں مفعول بھی کیا کرے گا؟ نائب فاعل کو رفع دے گا اور باقی چیزوں کو نصب دے گا۔ تو اس میں مفعول کے عمل کے لیے بھی وہی 2 شرطیں ہیں: حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو، 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو۔ یاد رکھیے یہ 2 شرطیں ہیں، یہ اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے، کس کے لیے ہیں؟ 2 شرطیں ہیں، لیکن یہ 2 شرطیں اس میں ظاہر میں عمل کے لیے ہیں، اس میں ظاہر میں عمل کے لیے ہیں، ضمیر میں عمل کے لیے شرطیں نہیں ہیں۔ تو پنجم اس میں مفعول بمعنی حال و استقبال۔ 5ویں قسم اسماء عاملہ کی 5ویں قسم کیا ہے؟ اس میں مفعول بمعنی حال و استقبال، حال اور استقبال کے معنی میں ہو، عمل فعل مجہول کند، فعل مجہول کی طرح فعل مجہول والا عمل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عمل فعل مجہول کند، فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، عمل فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، یعنی فعل مجہول والا عمل کرتا ہے، بشرط اعتماد مذکور، بشرط اعتماد مذکور، مذکور پر اعتماد کی شرط کے ساتھ، مذکور پر اعتماد کی شرط کے ساتھ، یعنی 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو: مبتدا پر، موصوف پر، موصول پر، ذوالحال پر، حرف نفی پر اور حمزہ استفہام پر۔ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اس کا اعتماد ہو۔ ان کی ترکیب بھی ہم کر چکے تھے۔ زید مضروب ابوہ، زید مبتدا ہے، مضروب اس میں مفعول، ابوہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا نائب فاعل، پھر اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زید مضروب ابوہ، اب اس حال والا ترجمہ کریں، مارا گیا کس کو؟ اس کے باپ کو۔ زید مضروب ابوہ، زید کے مارا گیا ہے اس کے
बाप को, मारा गया है उसके बाप को। अमरुन मुअतन गुलामुहु दिरहमन, अब यहाँ पर अमरुन मुब्तदा है, मुअतन आता युती इतान से इसमें मफूल है, मुअतन इसमें मफूल, गुलामुहु मुज़ाफ इलैहि मिलकर ये नाइब फाइल है, और ज़मीर का मर्जी क्या है, अमर है, मुब्तदा नाइब फाइल, और दिरहमन मफूल बिही है। तो मुअतन इसमें मफूल सिगा सिफत अपने नाइब फाइल से मिलकर, नाइब फाइल और मफूल बिही से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। व बकरुन मालूम इब्नुहु फाजिलन, अब यहाँ पर देखें अलिमा यालमु, अलिमा से मालूम, अलिमा से मालूम, तो यह अफ़ाल कुलू में से है, और वो तो कितने मफूल चाहते हैं, मुताद्दी ब दो मफूल हैं। क्या है, मुताद्दी ब दो मफूल, एक पर इक्तिसार जायज़ नहीं है, एक को हज़फ करना जायज़ नहीं है। आता यूती में तो एक मफूल को हज़फ करना जायज़ था, लेकिन यहाँ अफ़ाल कुलू में एक मफूल को हज़फ करना जायज़ नहीं है, तो इसके दो मफूल आते हैं, और पहला मफूल बिही जो है वो नाइब फाइल बन जाएगा, और दूसरा मफूल बिही रहेगा। तो बकरुन मालूम इब्नुहु फाजिलन, बकरुन मुब्तदा, मालूम इसमें मफूल सिगा सिफत वाहिद मुज़क्कर, और इब्नुहु मुज़ाफ इलैहि मिलकर नाइब फाइल, फाजिलन मफूल बिही है। इसकी तरकीब हम कर चुके हैं। ज़मीर का मर्जे क्या है, ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है, मुब्तदा की तरफ, किसकी तरफ लौट रही है। आप पूरी तरकीब जब करोगे, इससे पहले हम तरकीब कर चुके हैं, तो ज़मीर का मर्जे ज़रूर बताइएगा। अब इसका तर्जुमा करें, बकर कि उसके बेटे को फाजिल यकीन किया गया है, मालूम जाना गया है उसके बेटे को, बकर के जाना गया है उसके बेटे को फाजिल, बकर के उसके बेटे को फाजिल जाना गया है। खालिदुन मुखबरुन इब्नुहु अमरन फाजिलन, अब यहाँ तीन मफूल को चाहता है, फेले मुताद्दी बस से मफूल। खालिद के उसके बेटे को खबर दी गई है कि अमर फाजिल है, या खालिद उसके बेटे को खबर दी जा रही है कि अमर फाजिल है, दी जा रही है कि उसका कि अमर फाजिल है। खालिद कि उसके बेटे को खबर दी जा रही है कि अमर फाजिल है। हमा अमल की दुरीबा व ऊतिया व उलिमा व उखबिरा में कर्द, वही अमल की दुरीबा ऊतिया उलिमा उखबिरा में कर्द करते हैं। दुरीबा ऊतिया उलिमा उखबिरा में कर्द करते हैं। मदरूबुन मुअतन मालूमुन मुखबरुन में कुनद, वही अमल मदरूबुन मुअतन मालूमुन मुखबरुन में कुनद करते हैं। आता युती, ओतिया से इसमें मफूल क्या आएगा, मुअतन जी। दुरीबा से क्या आएगा, दुरीबा से इसमें मफूल क्या आएगा, मदरूबुन, और ओतिया से इसमें मफूल क्या आएगा, मुअतन। उलिमा से इसमें मफूल क्या आएगा, मालूमुन, और उखबिरा से इसमें मफूल क्या आएगा, मुखबरुन। तो वही अमल जो दुरीबा, ऊतिया, उलिमा और उखबिरा करते हैं, वही अमल मदरूबुन, मुअतन, मालूमुन और मुखबरुन करते हैं। इसकी चार मिसालें दी हैं, चारों मुब्तदा की हैं। अब मौसूफ पर इसका इत्माद देखें, मिसाल बनाएं, जैसे मरतु बिरजुलिन मदरूबिन अबूहु, मरतु फेल व फाइल, ताज़मीर फाइल, मरतु में ताज़मीर क्या है, फाइल है, तो मरतु फेल व फाइल। बारफ़ जा रजुलिन मौसूफ, मदरूबिन इसमें मफूल सिगा सिफत वाहिद मुज़क्कर, अबूहु अबू मुज़ाफ, हाज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो लौट रही है किसकी तरफ, मौसूफ की तरफ, मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इलैह से मिलकर नाइब फाइल, इसमें मफूल अपने नाइब फाइल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर सिफत, रजुलिन मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मजरूर व बारफ़ जार का,
بارف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مررت فعل کا، مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، تو مبتدا پر چاروں مثالیں دی تھیں، موصوف پر مثال ہو گئی، آگے کیا آئے گا؟ ذوالحال۔ موصول، موصول پر اعتماد ہو، جیسے جاء المدروب غلامہ، جاء المدروب غلامہ۔ اب یہ الف لام بمعنی الذی موصول کے ہے۔ جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب متصل یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول به مقدم۔ المضروب الف لام بمعنی الذی، مضروب اسم مفعول صیغہ صفت واحد مذکر۔ غلامہ، غلام مضاف، غلام مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ موصول کی طرف، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب فاعل، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب فاعل۔ مضروب اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا، الذی اس میں موصول کا، موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل ہوا جاء فعل کا، جاء فعل اپنے فاعل لے مؤخر اور مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذوالحال پر اعتماد ہو، جیسے جاءنی زید مضروبا ابوہ، جاءنی زید مضروبا ابوہ۔ جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول به مقدم زید ذوالحال، مضروبا اسم مفعول منصوب ہے لفظاً کیونکہ یہ حال بنے گا، کیا بنے گا؟ حال بنے گا، لیکن ابھی نہیں بنائیں گے۔ مضروباً اسم مفعول صیغہ صفت واحد مذکر۔ ابوہ، ابو مضاف، وہ ضمیر مجرور متصل جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ ذوالحال کی طرف۔ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب فاعل۔ مضروب اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل مؤخر، فاعل مؤخر۔ جاء فعل اپنے فاعل مؤخر اور مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حرف نفی پر اعتماد ہو، جیسے ما مضروب زید، ما حرف نفی مضروب اسم مفعول مبتدا قسم ثانی، زید نائب فاعل قائم مقام خبر، زید نائب فاعل قائم مقام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ استفہام پر اعتماد ہو، جیسے مضروب زید، حمزہ استفہام مضروب صیغہ صفت مبتدا قسم ثانی، زید نائب فاعل قائم مقام خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ چند مثالیں جو کتاب میں نہیں تھی وہ بھی ہم نے ذکر کر دی۔ ششم صفت مشبہ، عمل فعل خود کنت بشرط اعتماد مذکور۔ صفت مشبہ عمل فعل خود کنت، اپنے فعل خود اپنے فعل کی طرح عمل کرتی ہے۔ صفت مشبہ عمل فعل خود کنت، اپنے فعل والا عمل کرتی ہے، بشرط اعتماد مذکور، مذکور پر اعتماد کی شرط کے ساتھ، مذکور پر کی شرط کے ساتھ۔ چوں جیسے زید حسن غلامہ، زید حسن غلامہ، زید اچھا ہے اس کا غلام، زید حسن اچھا ہے، غلامہ اس کا غلام۔ ہما عمل کے حسنہ میں کرد، وہی عمل جو حسنہ کرتا ہے، حسن میں کند وہ حسن کرتا ہے، وہی عمل جو حسنہ کرتا ہے حسن میں کند حسن کرتا ہے۔ صفت مشبہ وہ اسم جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ معنی مصدری بطور ثبوت قائم ہو، جس کے ساتھ معنی مصدری بطور ثبوت قائم ہو، اس کے اندر زمانہ نہیں ہوتا، ثبوت ہوتا ہے۔
تو صفت مشبہ وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ معنی مصدری بطور ثبوت قائم ہو۔ اسم فاعل وہ اسم جو دلالت کرے ایسی ذات پر جو متصف ہو معنی مصدری کے ساتھ بطور حدوث اس میں فاعل میں حدوث ہوتا ہے، اس میں فاعل میں حدوث ہوتا ہے، جبکہ صفت مشبہ میں ثبوت دوام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دوام ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر زمانہ شرط نہیں، اس لیے یہاں پر زمانے کی شرط نہیں ہے۔ صفت مشبہ فعل لازم سے آتی ہے، کس سے آتی ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی سے نہیں ہوتی، فعل لازم سے ہی آتی ہے۔ تو اب اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق، ایک ہے سامعون اور ایک ہے سمیعون۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ سامعون، ابھی میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو آپ سامع ہیں، میں جیسے ہی خاموش ہوا آپ نہیں سن رہے تو آپ سامع بھی نہیں ہیں، لیکن آپ سمیع ہیں، آپ نہیں سن رہے پھر بھی آپ سمیع ہیں، آپ سن رہے ہیں تو بھی سمیع ہے، نہیں سن رہے تو بھی سمیع ہے، کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ جیسے ہی آواز آئے گی، جیسے ہی بولنے والا بولے گا، کلام کرنے والا کلام کرے گا، کہیں سے آواز آئے گی تو اس کو آپ کیا کر لیں گے؟ سن لیں گے، سماعت کر لیں گے، آپ کے اندر بالقوہ صلاحیت موجود ہے۔ تو سامعون ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو سننے کے ساتھ موصوف ہو بالفعل، سننے کے ساتھ متصف ہو بالفعل، یعنی بالفعل عمل کر رہا ہو، سن رہا ہو تو اس کو سامع کہیں گے۔ لیکن سمیعون ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو موصوف ہو، لیکن سمیعون ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے اندر بالقوہ صلاحیت ہو، جس کے اندر کیا ہو؟ صلاحیت ہو، چاہے وہ سنے یا نہ سنے وہ سمیع ہے، چاہے وہ سنے یا نہ سنے وہ کیا ہے؟ سمیع ہے۔ تو صفت مشبہ میں ثبوت ہوتا ہے، صفت مشبہ میں کیا ہوتا ہے؟ ثبوت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر زمانہ شرط نہیں ہے، زمانہ شرط نہیں ہے، اس کے عمل کے لیے صرف اعتماد شرط ہے، اس کے عمل کے لیے صرف اعتماد شرط ہے، اور وہ اعتماد 6 چیزوں میں سے موصول کے علاوہ 5 چیزوں پر ہوگا، اس کے عمل کے لیے صرف اعتماد شرط ہے، اور وہ اعتماد 6 میں سے موصول کے علاوہ ہوگا، یعنی موصول پر اس کا اعتماد نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر آنے والا الف لام بمعنی الذی نہیں ہوتا، وہ تو حدوث کے معنی میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ حدوث کے معنی میں ہوتا ہے، اور صفت مشبہ میں تو ثبوت ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے، حدوث نہیں ہوتا، لہذا الف لام بمعنی الذی موصول جو آتا ہے وہ اس پر نہیں آئے گا، وہ اس پر نہیں آئے گا۔ تو اس کے عمل کے لیے صرف 5 چیزوں پر اعتماد شرط ہے، زمانہ شرط نہیں ہے، اور 6 چیزوں میں سے اس کا جو ہے اعتماد کتنی چیزوں پر ہو؟ 5 چیزوں پر اعتماد ہو۔ اب مثالیں دیکھیں، بنائیے مثالیں۔ زید حسن غلامہ، زید مبتدا مرفوع لفظاً مبتدا، حسن صفت مشبہ، غلامہ غلام مضاف، وہ ضمیر مجرور متصل جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ موصوف پر اعتماد ہو، جیسے جانی رجل حسن غلامہ، جی جا فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب معلن مفعول بھی مقدم، رجل موصوف، حسن صفت مشبہ، غلامہ غلام مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ موصوف کی طرف، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر، موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا ہوا؟ فاعل ہوا، موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل ہوا، جا فعل کا، جا فعل اپنے فاعل مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذوالحال پر اعتماد ہو، مثالیں وہی ہیں، صرف آپ لے آئیں بس چینج کر کے۔ جانی زید حسنا غلامہ، جانی زید
حسنن غلامہ جا فعل نون وقایہ آیا ضمیر منصوب محل مفعول به مقدم زید ذوالحال حسنن صفت مشبہ غلامہ غلام مضاف ہا ضمیر مجرور متصل جو لوٹ رہی ہے کس کی طرف ذوالحال کی طرف مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ہوا ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا جا فعل کا جا فعل اپنے فاعل مؤخر اور مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جا فعل اپنے فاعل مؤخر اور مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا استفہام پر حمزہ استفہام پر اعتماد ہو جیسے احسن زید حرف نفی پر اعتماد ہو جیسے ما حسن زید تو صفت مشبہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتی ہے صفت مشبہ کس سے آتی ہے فعل لازم سے فعل متعدی سے نہیں آتی فعل لازم سے آتی فعل لازم کیا عمل کرتا ہے فاعل کو رفع اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے تو چھٹی قسم اسماء عاملہ کی چھٹی قسم کیا ہے صفت مشبہ عمل فعل خود کند اپنے فعل والا عمل کرتی ہے بشرط اعتماد مذکور پر اعتماد کی شرط کے ساتھ بشرط اعتماد مذکور ذکر کردہ پر اعتماد کی شرط کے ساتھ چون زید حسن غلام ہو جیسے زید کہ اچھا ہے اس کا غلام زید اچھا ہے اس کا غلام خوبصورت ہے اس کا غلام اچھا کر دیں خوبصورت کر لیں ہم عمل کے حسنہ میں کر وہی عمل جو حسنہ کرتا ہے حسن میں کند حسن کرتا ہے ہفتم اس میں تفضیل اب یہاں سے 7ویں قسم آ گئی اس میں تفضیل کیا آ گئی 7ویں قسم اس میں تفضیل اس میں تفضیل جو ہے وہ اسم ہے جو فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرے فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرے کسی دوسرے کے مقابلے میں اس میں کسی دوسرے سے مقابلہ ملحوظ ہوتا ہے کسی دوسرے سے مقابلہ ملحوظ ہوتا ہے ایک آتا ہے مبالغہ کیا آتا ہے مبالغہ اس میں بھی فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہوتی ہے لیکن اس میں کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا وہ صرف اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں زیادتی ہوتی ہے جیسے ضرابن زید بہت مارنے والا ہے زیدن علامۃ علامہ بول لیں کہ زید بہت جاننے والا ہے زیدن نصار زید کیا ہے بہت مدد کرنے والا ہے اسی طرح زیدن مناع زید بہت منع کرنے والا ہے کسی سے مقابلہ نہیں ہے وہ ہے مبالغہ کہ اس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی مقصود ہوتی ہے لیکن کسی سے مقابلہ ملحوظ نہیں ہوتا اور اس میں تفضیل میں فاعلیت کی معنی کی زیادتی ہوتی ہے کسی دوسرے کے مقابلے میں جیسے زیدن اضرب من عمر زید زیادہ مارنے والا ہے عمر کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں جیسے زیدن انصر زید زیادہ مدد کرنے والا ہے من عمر کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں اسی طرح زیدن امنع من عمر کہ زید زیادہ روکنے والا ہے کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں یا جو ہے زیدن اصبر من عمر زید زیادہ صبر کرنے والا ہے کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں یا زیدن اسمع من عمر کہ زید زیادہ سننے والا ہے کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں تو آپ اس بنا سکتے ہیں اس میں تفضیل جو ہے ثلاثی مجرد سے آتا ہے ثلاثی مزید فی رباعی مجرد و مزید فی سے نہیں آتا اور ثلاثی مجرد بھی اس سے آئے گا جس میں رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو اور اگر رنگ اور عیب کا معنی ہو تو اس سے افعالو جو آتا ہے وہ افعالو صفتی ہوتا ہے
صفتی ہوتا ہے، صفت مشبہ کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ صفت مشبہ کے لیے آتا ہے. جیسے احمرو، ابیدو، احمرو مانے سرخ، ابیدو مانے سفید، اسودو مانے کالا، ازرق مانے نیلا، اور اسی طرح اصفر، اصفر مانے پیلا. تو ابیدو کا معنی زیادہ سفید نہیں بلکہ سفید. تو اس میں تفضیل صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد و مزید فی سے نہیں آتا. ثلاثی مجرد بھی وہ جس میں رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو. رنگ اور عیب سے جو افعالو آتا ہے وہ افعالو صفتی ہوتا ہے، صفت مشبہ کے لیے آتا ہے. جیسے ابیدو، ابیدو کا معنی زیادہ سفید نہیں بلکہ صرف سفید. اسودو، اسودو مانے کالا، زیادہ کالا نہیں. اسی طرح احمرو، احمرو مانے سرخ، زیادہ سرخ نہیں. اخضرو، اخضرو مانے سبز، ہرا، زیادہ ہرا نہیں زیادہ سبز نہیں. ازرق، ازرق مانے نیلا، زیادہ نیلا نہیں. اسی طرح جس میں عیب کا معنی ہو اس سے بھی جو افعال آتا ہے وہ افعال صفتی ہوتا ہے، صفت مشبہ کے لیے آتا ہے، اس میں تفضیل نہیں ہوتا. جیسے اعما، اعما مانے اندھا، زیادہ اندھا نہیں صرف اندھا، جس کو نظر آئے تھوڑا سا بھی وہ تو اندھا نہیں ہے. تو اعما، اعما مانے اندھا. اسی طرح جو ہے اعرج، اعرج مانے لنگڑا، اعرج مانے لنگڑا، زیادہ لنگڑا نہیں. اسی طرح احوج، احوج مانے بھینگا، احوج مانے بھینگا. تو یہ دیکھیں رنگ اور عیب کا معنی ہو تو اس سے افعالو وزن جو آتا ہے وہ افعالو صفتی آتا ہے. تو اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے آتا ہے، اور ثلاثی مجرد بھی وہ جس میں رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو، رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو. تو اس میں تفضیل میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے کسی دوسرے کے مقابلے میں. اور اس میں تفضیل کا استعمال جو ہے وہ تین طرح سے ہوتا ہے. کتنے طریقوں سے؟ تین طریقوں سے ہوتا ہے. یا تو من کے ساتھ استعمال ہوگا، یا وہ الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا، یا اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا. زید افضل من عمر، جانی زید الافضل. اب یہاں پر دیکھیں الف لام ہے، یا اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القوم، زید افضل القوم. تو اس میں تفضیل بھی عمل کرتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اپنے فاعل میں عمل کرے گا. کس میں عمل کرے گا؟ فاعل میں. اور اس کا فاعل اس کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ضمیر مستتر. سمجھتا ہے؟ پوشیدہ. مستتر مانے اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوگی جس کے اندر عمل کرتا ہے. اس وجہ سے یہ سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور ہے کہ یہ صرف فاعل میں عمل کرتا ہے، اور فاعل بھی وہ جو اس کے اندر ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے. اس میں تفضیل عمل کرتا ہے. کس میں عمل کرتا ہے؟ اپنے فاعل میں. اور اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا ضمیر مستتر ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے. مستتر یعنی پوشیدہ ہے. تو یہ اپنے فاعل میں عمل کرتا ہے. اور اس کا استعمال تین طریقوں سے ہوتا ہے. اس کا استعمال تین طریقوں کے ساتھ ہوتا ہے: من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، اور اضافت کے ساتھ. من کے ساتھ جیسے زید افضل من عمر، یا جو ہے الف لام کے ساتھ جیسے جانی زید الافضل، یا اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القوم. زید ہے مفضل، زید ہے مفضل، اور عمر کیا ہے؟ مفضل علیہ، جس پر فضیلت دی گئی. تو اگر من کے ساتھ استعمال ہوگا تو الف لام اور اضافت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. تو یہ تینوں میں سے کوئی، ایسا نہیں ہے کہ دو جمع ہو، نہیں، کوئی ایک چیز ہوگی. تو اس کا استعمال تین طریقوں سے ہوتا ہے: من کے ساتھ جیسے زید افضل من عمر، الف لام کے ساتھ جیسے جانی زید الافضل، اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القوم. البتہ مفضل علیہ معلوم ہو، مفضل علیہ معلوم ہو تو اسے حذف کرنا جائز ہے. مفضل علیہ معلوم ہو تو اسے حذف کرنا جائز ہے. جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں پر مفضل علیہ معلوم ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ اکبر من کل شیء،
اللہ اکبر من کل شیء۔ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس میں تفضیل 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، جیسے اللہ اکبر، جیسے اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب ہے کہ یہاں پر جو مفضل علیہ وہ مقدر ہے۔ مفضل علیہ کیا ہے؟ مقدر ہے، اگرچہ عبارت میں مذکور نہیں ہے لیکن یہاں پر مقدر ہے کہ مفضل علیہ معلوم ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ سب سے، اللہ بڑا ہے، من کل شیء، ہر چیز سے، اللہ بڑا ہے ہر چیز سے۔ تو اب دیکھیں، ہفتم اس میں تفضیل، 7ویں قسم اس میں تفضیل، و استعمال او بر سے وجاس، اور اس کا استعمال 3 وجہ پر ہے، اس کا استعمال 3 وجہ پر ہے۔ بمن، با من کے ساتھ، یہ با ہونا چاہیے، با من کے ساتھ، با من کے ساتھ، جیسے زید افضل من عامر، زید زیادہ فضیلت والا ہے من عامر، عمر سے۔ یا ابا الف و لام، یا الف لام کے ساتھ استعمال ہو، جیسے جانی زید الافضل، آیا میرے پاس زید الافضل جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اب یہاں الف لام سب کے مقابلے میں، افضل سب کے مقابلے میں، آیا میرے پاس زید جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یا با اضافت، یا اضافت کے ساتھ، جیسے زید افضل القوم، زید افضل القوم جو زیادہ فضیلت والا ہے، کس سے؟ قوم سے۔ کس سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ قوم سے۔ کل میں نے بتایا کہ قوم عربی کے اندر مردوں کی 3 سے لے کر کے 10 تک جو جماعت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قوم کہتے ہیں، ورنہ ہمارے بر صغیر کے اندر تو قوم ایک مطلق پوری قوم کو کہہ دیتے ہیں، لیکن عربوں میں قوم جو ہے 3 سے لے کر کے 10 تک مردوں کی جماعت کو کیا کہتے ہیں؟ قوم کہتے ہیں، جس میں عورتیں شامل نہ ہوں۔ تو زید افضل القوم، زید زیادہ فضیلت والا ہے اس قوم سے، اس قوم سے۔ زید مبتدا، افضل اس میں تفضیل، ہوا ضمیر مرفوع مستتر، اس کا فاعل، من حرف جار امر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا افضل اس میں تفضیل کا، افضل اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو عمل او در فاعل باشد، اور اس کا عمل جو ہے فاعل میں ہوگا، اس کا عمل فاعل میں ہوگا۔ وآ ہواس، اور وہ کیا ہے؟ ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا ہے، فاعل افضل، وہ کیا ہے؟ افضل کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے۔ وعمل او در فاعل باشد، اور اس کا عمل فاعل میں ہوگا۔ وآ ہوا است، اور وہ کیا ہے؟ ہوا ہے، فاعل افضل، افضل کا فاعل کے درو مستتر است، جو اس میں مستتر ہے، پوشیدہ ہے۔ تو 7ویں قسم اس میں تفضیل، اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر دلالت کرے کسی دوسرے کے مقابلے میں۔ یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد و مزید فی سے نہیں آتا۔ ثلاثی مجرد بھی وہ جس میں رنگ اور عیب کا معنی نہ ہو، رنگ اور عیب سے معنی جو افعلو جو آتا ہے وہ افعل صفتی ہوتا ہے، صفت مشبہ کے لیے آتا ہے۔ اور اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں سے ہوتا ہے، من کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، اضافت کے ساتھ، اور یہ عمل کرتا ہے اپنے فاعل میں، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ہے، وہ جو افضل میں مستتر ہے، پوشیدہ ہے۔ چلیے جی۔